अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल MCQs प्लेटफॉर्म। आज के इस टॉपिक में, इस सीरीज़ में हम इस्लामियात के वो अहम MCQs पढ़ाएंगे आपको, जो अगर आप ग्रेड 5 से लेकर 17वें ग्रेड तक अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इस सीरीज़ को देख के हर वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। लेकिन शर्त ये है कि आप हर एक वीडियो हमारी देखें और उसके बाद हमारी वेबसाइट mcqsplatform.com पे वही MCQs प्रैक्टिस करें। तो अगर आप CSS के लिए अप्लाई कर रही हैं, PCS के लिए कर रहे हैं, PMS के लिए कर रहे हैं, या वन पेपर बेस्ड जितने भी जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं अगर आपने इस सीरीज़ इस्लामियात की ये सीरीज़ इस्लामिक स्टडीज़ MCQs सुनी और देखी, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो भले क्यों ना वो FIA का टेस्ट हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हो, या वैल्यूएशन ऑफिसर का हो, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में, इस सीरीज़ में हम आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो खुलफाए राशिदीन में से पहला कैलिफ है कौन सा, हज़रत अबू बकर। उसके बारे में हमने आपको आज जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, जो तकरीबन हमने प्रीवियस जितने भी टेस्ट हुए हैं वन पेपर बेस्ड, या जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, या वन पेपर बेस्ड जितने भी होते हैं, उसके सारे इकट्ठे रख के हमने ये सीरीज़ बनाई है, ताकि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने मर्ज करके, डेटा हमने रिसर्च करके फिर आपके लिए सीरीज़ बनाई है। तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको कि इन दिस लेक्चर वी विल टीच यू मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ खुलफाए राशिदीन। ठीक हो गया। इन फर्स्ट पार्ट वी विल टीच यू अबाउट हज़रत अबू बकर। ठीक हो गया। ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड इवेंट्स हैपन ड्यूरिंग हिज पीरियड। जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स या इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हुए हैं या कोई हैपनिंग हुई हैं, वो हम इस सीरीज़ में, इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। एट द एंड वी विल प्रोवाइड यू लिंक वेयर यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस MCQs एंड क्विज फॉर्म। हम आपको लास्ट में एक लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, जहां आपने जितना भी सुना आज की इस वीडियो में सुनेंगे वो सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसकी, क्विज फॉर्म में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल MCQs प्लेटफॉर्म। देखिए, हम आपके लिए मेहनत करके ये सीरीज़ बना रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो तमाम तर टेस्टों के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स इन एडवांस। सबसे पहला जो हमारा है खलीफा हज़रत अबू बकर। देखें 632 से 634 तक। देखिए, डू यू नो द रियल नेम ऑफ हज़रत अबू बकर? आप ऐसे बहुत टेस्ट देख कर आए होंगे जहां पूछा गया होगा कि हज़रत अबू बकर का रियल नेम क्या है। यकीनन पूछते हैं। फिर पूछते हैं who name the prophet, या name the person, name the personality who knows about the dreams। जैसे होता है कि भाई ख्वाबों की ताबीर कौन से प्रॉफिट को आती है, या ऐसे भी होता है आपके सामने बहुत से क्वेश्चन आए होंगे कि भाई जो एनिमल्स होते हैं उनकी लैंग्वेज का इल्म कौन से हज़रत या कौन से प्रॉफिट को था, हज़रत सलमान वगैरह। उसी तरीके से हु फर्स्ट एक्सेप्टेड इस्लाम, आदमियों में सबसे पहले इस्लाम किसने एक्सेप्ट किया। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक, सिद्दीक का टाइटल किसको दिया गया। फर्स्ट अमीरुल हज, हज का फर्स्ट सबसे पहला अमीर किसको अपॉइंट किया गया था। व्हाट हज़रत अबू बकर यूज टू ट्रेड, अच्छा अगर वो ताजिर थे तो किस चीज़ के ताजिर थे, कौन सी चीज़ का ट्रेड करते थे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इनका आपको पता हो तो यकीनन आप बहुत से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप अपनी इस्लामिक नॉलेज को इन्हांस मतलब बढ़ाना चाहते हैं कुछ ही लम्हों में, तो ये सीरीज़ देखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब पढ़ते हैं सबसे पहले बायोडेटा। देखें, बर्थ कब हुई थी हज़रत अबू बकर की, 573 AD में, और डेथ कभी हुई थी अगस्त 23 634 में। हज़रत
ابو بکر کا اصل نام کیا تھا؟ اب کوسچن ایسے پوچھا جاتا ہے سلیکٹ دا نیم ریئل نیم آف حضرت ابو بکر، تو آپ کو پتہ ہوگا تو آپ آنسر دے سکیں گے عبداللہ۔ اب حضرت ابو بکر کے فادر کا نام کیا تھا؟ ابو قحافہ عثمان بن عمر، قحافہ بھی کہتے تھے، عثمان تھا، عثمان بن عمر۔ اب مدر سلمہ بنت شکر بن عمر، آلسو نون ایز ام الخیر، مدر آف گڈنس۔ دیکھیں ام الخیر سب کے خیر کے لیے ایک ماں، خیر والی ماں، ٹھیک ہے نا۔ گرانڈ فادر عمر بن عمرو۔ تو یہ 6 پوائنٹس اس ایک سلائیڈ پہ آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں، اس میں سے ضرور ایک نہ ایک کوسچن آپ کے آنکھوں کے سامنے آ چکا ہوگا کسی نہ کسی ٹیسٹ میں۔ اب دیکھیں مزید پڑھتے ہیں ورک اینڈ ڈیووشن۔ حضرت ابو بکر کے کون کون سے کام انہوں نے سر انجام کیا، کون سے انہوں نے جدوجہد کی اسلام کے نام پہ، اسلام کے لیے۔ فرسٹ میل ہو ایکسیپٹڈ اسلام، ٹھیک ہو گیا، یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا مردوں میں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم bestowed him the title of صدیق۔ صدیق ٹائٹل کس کو دیا گیا تھا؟ حضرت ابو بکر کو، اور اس کا مطلب ہے ایک اچھا ساتھی، لوئل فرینڈ، جس پہ یقین کیا جا سکے۔ اور ان کو کیوں دیا گیا تھا؟ جب معراج شریف کا ایونٹ ہوا تھا تو اس کے بعد ان کی ویریفیکیشن کس نے کی تھی؟ حضرت ابو بکر نے، کہ یقیناً معراج شریف ہیپنڈ ہوا تھا۔ ہی ہیڈ ٹریڈ آف کلاتھ۔ اب دیکھیں کوسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یا آپ نے کوسچن یقیناً دیکھا بھی ہوگا کسی نہ کسی پریویس پیپر میں، کہ حضرت ابو بکر کس چیز کا ٹریڈ کرتے تھے؟ تو وہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹک ریفیوج ان کیو سور۔ اب دیکھیں کون سی غار سور میں کون کون جو ریفیوج مطلب پناہ لیا تھا؟ حضرت ابو بکر اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کوسچن ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے who was the companion with prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم in cave سور؟ تو کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ یہ حضرت ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیو سور میں تھے۔ اس کے بعد he was the first caliph of اسلام، جو 632 AD میں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ پوائنٹ آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں اور یہ یقیناً پوچھے جاتے ہیں کوسچن پیپر میں۔ اب 12واں پوائنٹ کیا؟ ہی ریمینڈ کیلف فار دی پیریڈ آف 2 years 3 months 11 days۔ یہ وہ خلیفے ہیں جو 2 سال 3 ماہ 11 دن کے لیے ان کی حکومت، ان کے دور چلا تھا۔ The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم appointed him the first Amir al-Hajj۔ Who was the first Amir al-Hajj in Islam؟ تو حضرت ابو بکر۔ He had collection of the Holy Quran۔ اب ہولی قرآن کو ایک کلیکٹ فارم میں کلیکٹ کر کے کس کو دیا گیا تھا؟ حضرت حفصہ کو۔ کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر نے۔ یہ کوسچن بھی پوچھا جاتا ہے، حضرت ابو بکر gave the collection of Holy Quran to dash حضرت عائشہ، حضرت مریم۔ یہ کوسچن کے آنسر دیے جائیں گے آپ کو، مطلب آپشن دیے جائیں گے، اور حضرت حفصہ تو آپ نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے؟ حضرت حفصہ۔ آن دی بیسس آف ہز گائیڈنس۔ اب دیکھیں حضرت ابو بکر نے گائیڈ کیا تھا 5 عشرہ مبشرہ کو، جنہوں نے پھر اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اب دیکھیں عشرہ مبشرہ کیا ہے؟ بہت سی ٹرمنالوجی ایسی ہوتی ہے جو جب تک آپ نہیں سمجھتے تب تک آپ کو اس کا مطلب اس کی میننگ نہ سمجھے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں عشرہ مبشرہ اگر بائفرکیٹ کیا جائے، عشرہ مبشرہ، عشرہ کا مطلب ڈکیٹ کا مطلب 10 کا مطلب 10 بندے بھی ہو سکتے، دن بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی، جیسے فرسٹ عشرہ، سیکنڈ عشرہ، تھرڈ عشرہ جو ہم رمضان میں ہوتے ہیں۔ اب مبشرہ مطلب بشارت۔ اب 10 ایسے بندے جن کی بشارت دی گئی تھی ان کی زندگی میں ہی کہ آپ جنتی ہیں۔ اب ہمارے کہنے سے تو کوئی نہیں مان سکتا نا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بشارت دی
10 ایسے لوگوں کو ان کی زندگی میں ہی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ. اب 5 ایسے عشرہ مبشرہ جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ ان کی گائیڈنس پہ، حضرت ابوبکر کی گائیڈنس پہ. اب دیکھیں وہ کون سے 10 عشرہ مبشرہ تھے؟ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ابن عوام، ابو عبید اللہ، پھر ابو عبد الرحمن تھے، پھر سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن زید. یہ 10 عشرہ مبشرہ تھے. اچھا اس پوائنٹ کو ہم بہت ڈیٹیل میں لے گئے، آگے چلتے ہیں کیونکہ کنسیپٹ نہ سمجھ آئے تو اس پوائنٹ کا فائدہ بھی نہیں تھا. اب مجھے امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور عشرہ مبشرہ کا مطلب بھی سمجھ آیا ہوگا. There were 3 types who refused to pay zakat. اب دیکھیں حضرت ابو بکر کے خلیفہ دور میں 3 ایسے ٹرائبس قبیلے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے کیا کیا تھا؟ منہ موڑ دیا کہ بھئی ہم نہیں زکوٰۃ دیں گے. کون سا؟ یہ 3 یاد رکھنے، بنو اسد، بنو غفطان اور بنو مرہ. یہ 3 قبیلے تھے جنہوں نے ریفیوز کیا کہ بھئی ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں دیں گے کیا؟ زکوٰۃ. تو کوسچن کیا آ سکتا ہے؟ ڈیش ٹرائبس ریفیوز ٹو پے زکوٰۃ ڈیورنگ دی پیریڈ آف کیلف ابو بکر. تو 3 اور کون کون سے اگر نام پوچھے تو بنو اسد، بنو غفطان اور بنو مرہ. اب دیکھیں حضرت ابو بکر نے جو مسجد تھی نا، مسجد نبی، اس کے لیے کیا پرچیز کی تھی؟ لینڈ پرچیز کی تھی. ڈیش حضرت پرچیز دی لینڈ آف مسجد نبوی. تو حضرت ابو بکر. دیکھیں ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک کوسچن بن سکتا ہے. ہی ہیڈ نالج آف ڈریمز. ڈیش پروفیٹ ہیڈ نالج آف ڈریم یا ڈیش کیلف ہیڈ نالج آف ڈریم. تو وہ کون سے کیلف کو تھی؟ حضرت ابو بکر. ڈیورنگ ہز ٹینیور سیریا واز کنکرڈ. حضرت ابو بکر کی خلیفت کے دور میں سیریا کنکرڈ کیا گیا تھا. اسی طریقے سے کنگ آف سیریا کا کنگ کون تھا؟ ہرکلس. ہی واز دی فرسٹ پرسن ٹو میک اجتہاد. اب دیکھیں اجتہاد اگین ایک ٹرم آ گیا، آپ نے پڑھا ہوگا اجماع اور اجتہاد. اجماع کنسنسس کو کہتے ہیں، اجتہاد جو آپ اوور تھنکنگ کر کے، ریزننگ کر کے اور کسی چیز کو انڈیپینڈنٹلی اس پہ ڈیسیشن کریں، اجتہاد اسے کہا جاتا ہے. یہ اسلامک ٹرم ہے. بہت سے جو مجتہد بیٹھتے ہیں اور پھر اجتہاد کرتے ہیں اس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. اوور تھنکنگ کر کے ڈیسیشن ایک کریٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیسیشن ہے، اس سے ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں قرآن اور سنت کے حساب سے. اسی طریقے سے ہی واز ڈائیڈ. اب دیکھیں ڈیتھ آن 13th ہجرہ، اور ان کی ایج کتنی تھی؟ 63 ایئرس اولڈ ایٹ دی ٹائم آف ہز ڈیتھ. حضرت ابو بکر ڈیش ایئرس اولڈ ایٹ دی ٹائم آف his death. تو 63 years old. He was buried near the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے اہم پوائنٹ جو بہت مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر جن کی جنازے نمازہ کس نے پڑھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ امام تھے صلاۃ جنازہ کا. کس کے؟ حضرت ابو بکر. اور سب سے آخری پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، سبسکرائب اور چینل، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے محنت کی. مجھے امید ہے آپ کو ایک ایک پوائنٹ سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ کل تک آپ ان سارے 25 پوائنٹوں کو MCQs کی شکل میں حاصل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ mcqsplatform.com پہ. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور نہایت امپورٹنٹ ہے یہ. ایک ایک کوسچن اس پوائنٹ پہ، 1 سے 2 کوسچن یا 2 MCQs بن سکتے ہیں ایک ایک پوائنٹ پہ ڈفرینٹ طریقے سے. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. ویڈیو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. انشاءاللہ ملتے ہیں سیکنڈ کیلف کے لیکچر میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.